ماں باپ زندگی میں ایسی ہستی ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے جس خلا کی بھرپائی اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور والد اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بادشاہ ہوا کرتا ہے، خواہ وہ امیری کی زندگی بسر کرتا ہو یا پھر غریبی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مشقتوں میں زندگی بسر کرتا ہو، وہ فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہو یا پھر محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو، ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے وہ بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ایک افسوسناک خبر چند دن قبل ایک میسج موصول ہوا ہمارے عزیز دوست عادل ریاض صاحب کا، جن کے والد محترم حکیم محمد ریاض جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، رحمت اللہ علیہ، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم محمد ریاض صاحب کی بال بال مغفرت فرما کر جنت کے بالا خانوں میں ان کا جگہ نصیب کرے، ان کو کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، اور اہل خانہ کو خصوصاً ہمارے بھائی عادل ریاض صاحب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری بات میں ان تمام ویورز اور ان تمام لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا جن کے والدین اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں۔ والدین کا مقام بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں پر باپ کو جنت کا دروازہ بتایا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے دنیا میں، گویا دنیا کی جنت یہی ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم پر کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، بس وہ دو باتوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جب ہماری زندگی سے چلے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے نام پر ایصال ثواب کریں، یعنی قرآن کریم پڑھ کر روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور اسی طریقے سے ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو دیں، اور ان کا خیال، ان کا احساس ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ والدین کے جانے کے بعد بچے 2 سے 4 دن یا 8 دن بہت مشکل سے اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ گاہے بگاہے کبھی یاد آ جاتی ہے تو 2 قطرے آنسو بہا لیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ ہماری زندگی سے چلے جائیں تو ہم ان کے لیے روزانہ قرآن کریم پڑھ کر ان کے نام پر ایصال ثواب کریں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، انہوں نے جس طرح سے زندگی میں ہمارا خیال رکھا تھا، اب یہ ہماری زندگی سے چلے گئے ہیں، اب بہتر خیال رکھنے والا تو ہی ہے، تو ان کا خیال رکھ اور ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ والدین کی زندگی میں جس طرح سے ہم اور آپ جی رہے تھے ان کے ساتھ رہ کر، یعنی گناہوں سے ہماری زندگی لت پت تھی، اور آج بھی ہماری زندگی لت پت ہے، آج بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، آج بھی ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، آج بھی ہمیں اپنی قبر و حشر یاد نہیں آتی، آج بھی ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، آج بھی وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے۔ پہلے جھوٹ کے عادی تھے، آج بھی جھوٹ کے عادی ہیں، پہلے بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہیں، پہلے زنا جیسے بڑے گناہ میں مبتلا تھے، آج بھی اس بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، یا پھر اور چیزیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان چیزوں میں آج بھی مبتلا ہیں۔ تو یہ انسانیت اور اسلام کا درس نہیں ہے۔ آپ صرف 2 قطرے آنسو بہا لیں کبھی یاد آ جانے پر، یہ اصل میں دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ کو ان کی یاد قرآن پڑھنے پر مجبور کرے، آپ کو ان کی یاد نماز کے لیے کھڑا کرے، آپ کو ان کی یاد اللہ کی طرف لے جائیں، یہ اصل حق ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جن کے والدین بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے
والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، گناہوں کی زندگی سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے۔ آپ جیسا اپنے والدین کے لیے کریں گے، کل جب آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ بھی کسی کے والد بنیں گے، آپ بھی کسی کی والدہ بنیں گی، تو آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے ماں باپ کی زندگی میں، آپ کے ماں باپ کے جانے کے بعد آپ نے جو کیا تھا، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے۔ اگر اپنی ماں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے آپ نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے بچوں کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ڈالیں گے، اور آپ کے بچے بھی آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے والے بنیں گے، ایصال ثواب کرنے والے بنیں گے، اور صدقہ و خیرات کرنے والے بنیں گے۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ میں اخیر میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً بھائی عادل ریاض صاحب، جن کے والد محترم حکیم محمد ریاض رحمت اللہ علیہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل نصیب کرے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو، پسماندگان کو، لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔